بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے اللہ کے مبارک نام ملک اور ملیک ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ مالک ہے، ملک ہے اور قدوس ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنتوں میں اور نہر میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ میں، عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نام ملیک آیا ہے۔ انہی ناموں سے آپ نے لوگوں کے نام سنے ہوں گے، عبد المالک، عبد الملک، عبد الملیک بھی ہو سکتا ہے۔ مالک، ملک اور ملیک کے معنی کیا ہیں؟ المالک لجمیع الاشیاء، ساری چیزوں کا جو مالک ہے اس کو ملک کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں۔ جو مالک ہے وہ ان تمام چیزوں میں تصرف کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا مالک ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مالک اور ملک تصور کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو تسلیم کرنے کا تین مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ رب العالمین کی بادشاہت کو ماننے کے بعد اللہ کی بادشاہت کے لیے جو صفات ہیں ان صفات کو بھی مانا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ملک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاور ہو، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، قدرت ہو، ساری دنیا کا گہرا علم ہو، بڑی حکمت ہو، اور اپنا پلان اور اپنی چاہت اور اپنا ارادہ نافذ کرنے کا پاور ہو، کائنات میں جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکنے کی طاقت ہو، یہ ساری طاقت اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی صفات اس پر دلیل ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمانوں کے اوپر، زمین کے نیچے، ساری چیزوں پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ دنیا میں بھی، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت میں بھی، ساری چیزوں پر وہ حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ دوسرا معنی ہے یا دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کو جب ہم نے مالک اور بادشاہ تسلیم کر لیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں کائنات میں ہیں سب اس کے غلام ہیں۔ بادشاہ اور غلام یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تو جب اللہ کو ہم نے بادشاہ اور مالک تسلیم کر لیا تو اب باقی چیزیں اس کے غلام ہیں اور اسی کی بندگی انہیں کرنی چاہیے۔ سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہت میں، جس کی ملکیت میں تمام آسمان اور تمام زمینیں اور آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم سب اس اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، نوکر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم روزی سب کو دیں گے، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے۔ اب انسان چاہے اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ نے وہ اختیار دے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اس پر سوال کرے گا، گرفت کرے گا، لیکن دنیا میں جب تک انسان ہے اللہ تعالیٰ مالک ہونے کی وجہ سے اسے روزی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، بہت ساری دنیا میں ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، زمین پر چلنے والے رینگنے والی مخلوقات ہیں، کوئی بھی اپنی روزی خود نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ انہیں بھی روزی دے رہا ہے اور تمہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ روزی جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں سب کو اللہ ہی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو مان لینے کے بعد تیسری چیز یہ بھی ماننی پڑے گی کہ جب اللہ مالک ہے تو ساری کائنات کے اندر جو بھی تصرف اور تدبیر ہوگی وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ، اپنا حکم جہاں چاہے گا، جیسا چاہے گا، جب چاہے گا نافذ کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه، جب وہ اپنا فیصلہ، اپنا ارادہ کہیں نافذ کر دے گا تو کوئی بھی اسے ٹالنے والا نہیں ہے، اور نافذ کر دینے کے بعد کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔
نماز کے بعد کی دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دینا چاہے، جو دینا چاہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو کسی سے کچھ چھیننا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کو مالک ماننے کا مطلب۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت الملک انما تتم بالعطاء والمنع، اللہ کی بادشاہت کو سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں سے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، لوگوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، وہ عذاب بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ لوگوں سے خوش بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تولیت و منصب عہدہ عطا فرماتا ہے اور کسی کو ان تمام چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو یوں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت زمین میں عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً ساری بادشاہت کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ قیامت کے دن رحمان کے لیے ہی بادشاہت ہوگی اور اللہ اعلان فرمائے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج صرف ایک قہر برپا کرنے والے رب کی بادشاہت ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن جس دن کوئی نفس کسی بھی نفس کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہوگا۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہوگا۔ جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسی مالک کی عبادت ہو، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، کیونکہ وہ مالک ہے، اور مالک یوں ہی نہیں ہے کہ اسے بنایا گیا ہے، وہ خود مالک ہے، وہ طاقت میں ہے، وہ لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے، لوگوں کو ذلت و رسوائی دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اسی مالک کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی نام کو ذکر کر کے دعوت توحید دی ہے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تمہارا رب ہے جس کو تم اللہ کہتے ہو، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی معبود برحق نہیں، فانا تصرفون، تم کہاں گمراہ ہو رہے ہو، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ کی پرستش ہوتی ہے، قرآن کریم نے ایک طرف اللہ کی ملکیت اور بادشاہت، طاقت اور قوت کو بیان کیا ہے، دوسری طرف ان تمام کمزور معبودان کی کمزوری کو بیان کیا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے دوسروں کو معبود بنایا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ نہ تو کسی کو موت دے سکتے، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ تو مرنے کے بعد مردوں کو جو اٹھایا جائے گا وہ کام بھی وہ خود نہیں کر سکتے ہیں۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم بلا رہے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر کی جھلی کی بھی مالک نہیں ہے، یعنی اتنی ہلکی اور باریک اور حقیر چیز بھی وہ بادشاہت اس پر نہیں رکھتے، اس پر ملکیت نہیں رکھتے، پھر انہیں تم کیسے اولاد کے لیے، روزی کے لیے، عبادت کے لیے کیسے تم ان کے سامنے جاتے ہو، ان کو پکارتے ہو۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، حقیقت ان کی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں بہت کروڑوں اربوں کھربوں ذرات ہیں، ایک ذرے کے بھی مالک یہ نہیں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا، جو ایک ذرے کا بھی مالک نہ ہو، جو کھجور کی گٹلی کے اوپر کے چھلکے کا بھی مالک نہ ہو، وہ تمہارے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں ٹال سکتے، وہ ختم نہیں کر سکتے، وہ اس مصیبت کو کہیں اور ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے ہیں، لہذا صرف اسی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے جو حقیقت میں مالک ہے، مالک الملک ہے، تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی قدرت میں، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی بادشاہت میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے در کا پجاری، عبادت گزار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے تمام تر مخلوقات سے بیزار فرمائے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اور غیروں کی عبادت سے ہم اور آپ برات کا اعلان کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔